اور یہاں پر آگے ایک چھوٹی سی نصیحت اسی میں آپ نے فرمایا کہ جب مخلوق پر بوجھ نہیں ڈالے گا، اس کے ذریعے امر بالمعروف کرنے پر اور برائی سے روکنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ جب ہمارا مفاد کسی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو ہم کھل کر اس کے برائی بیان نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا مالک ہے، ہمیں تنخواہ دیتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے کام آتا ہے، اس میں کوئی غلط چیز دیکھی ہم نہیں بیان کریں گے، کیوں؟ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ اور ہمارا ملازم ہے، وہ جتنا بھی نیک ہے، ایک برائی دیکھ کے، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کی جرت ہے میرے سامنے بولنے کی۔ اسی طرح علماء کا بھی ایک منصب ہے۔ بعض اوقات ہم حق نہیں کہیں پر بیان کر سکتے، کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ اور یہاں پر مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ 2 ہفتے پہلے ایک امام صاحب نے مجھے بیان کیا، کہتے میں ایک جگہ گاؤں میں تھا، دیہات میں، وہاں جمعہ پڑھاتا تھا۔ تو وہاں عادت یہ تھی کہ جو علاقے کے گاؤں کے چودھری صاحب تھے، جمعے والے دن میں نے جب ممبر پر آ کر بیٹھنا ہے تو چودھری صاحب نے سامنے بیٹھ جانا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کو ایسے بند کر کے ایسے کھولنا ہے، جہاں سے قرآن پاک کھل گیا وہاں سے انہوں نے کہنا کہ یہ جو صفحے کھل گئے ہیں یہاں سے اب آپ جمعہ پڑھائیں آپ۔ وہ کہتے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں سے وہ کھولتے میں نے جمعہ پڑھانا، اس موضوع پر گفتگو کرنی شروع کر دینی۔ وہ ایک جمعہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ جب انہوں نے وہ قرآن پاک کھولا تو آگے سے آیتیں نکل آئیں شراب کی حرمت کی، کہ ایمان والو شراب اگر پی ہو، شراب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ظاہری بات ہے پھر وہ جمعہ آدھے گھنٹے کا تھا، 35 منٹ کا تھا، گھنٹے کا تھا، جو بھی تھا گفتگو پھر اسی پر ہی کرنی تھی۔ وہ کہتے میں گفتگو کرتا رہا، بار بار کہ حدیث پاک میں لعنت کی گئی ہے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بنانے والے پر۔ وہ بار بار میں گفتگو کرتا رہا تو پہلی صف میں کونے میں ایک چودھری صاحب، دوسرے کیونکہ سارے پھر چودھری ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اونچی آواز میں کہا، انہوں نے کہا قاری صاحب جے راتی 2 کوٹ لا لینے تھے ان چھڈ بھی دیو۔ اگر رات کو میں نے، یہ مجھے 2 ہفتے ہوئے انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے 2 گھونٹ اگر رات کو شادی تھی تو لگا لیے تو بس بھی کرو، اب اسی موضوع کو چھیڑا ہوا تم نے گھنٹہ ہو گیا۔ تو جب کہتے میں نے جمعہ پڑھایا تو مجھے جمعے کے بعد کہتے کہ آپ نے اگلا جمعہ نہیں پڑھانا، ہمارا بندوبست ہو جائے گا اگلے جمعے کا، آپ اپنا بندوبست کریں۔ اب خود بتائیں ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر کوئی عالم حق بیان کر سکتا ہے؟ اس کو تو اپنی فکر ہوگی کہ یہاں چودھری صاحب کے خلاف، یہاں فلاں کے خلاف ہلکی سی بھی بات ہو گئی تو اگلا جمعہ میرا کسی اور مسجد میں ہوگا، یا کسی اور مسجد میں جمعہ پڑھ رہا ہوں گا، پڑھانے کے لیے تو پھر وقت چاہیے، مسجد کوئی ملے نہ ملے، تو روزگار کی جو ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہم حق بیان صحیح طرح سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مخلوق پر بوجھ نہیں ڈالے گا، مخلوق کا اپنے آپ کو محتاج نہیں کرے گا تو حق پھر بیان کرے گا۔ اگر مخلوق کا محتاج ہوگا، ایک چودھری صاحب ہے، 3 ٹائم کھانا ان کے گھر سے مجھے آتا ہے، میں صبح دوپہر شام جو میری ضرورت ہو انہی سے پوری ہوتی ہے، میں ممبر پر کھڑا ہو کر، ممبر پر بیٹھ کر ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کروں گا، کیوں؟ میری ضرورتیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب میری ضرورت کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگی، لالچ میرے دل میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، تو پھر ہی میں یہاں پر بیٹھ کر حق بیان کر سکتا ہوں۔ یہ تھے وہ اللہ والے، یہ ان کی تعلیمات، وہ ویسے نہیں ممبروں پر بیٹھ کر۔ اور میں نے بیان کیا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک گورنر آیا بغداد کا، لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور یہ بڑا ظالم بندہ ہے جو بغداد کا گورنر لگ گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جمعے میں ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر آپ نے فرمایا جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، میں اس کو وارننگ دیتا ہوں، اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ ظالم بندہ جو تو نے بغداد پر مسلط کیا ہے، اگلے جمعے تک یہ بندہ یہاں کا گورنر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جرت اس میں ہوتی ہے کہ جو بادشاہوں سے نذرانے نہیں لیتا، جس کے پاس بادشاہوں سے نذرانے آتے ہوں وہ بندہ ممبر پر کھڑا ہو کر یہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو یہ نصیحتیں، باتیں کڑوی ہیں اکثر۔ کیوں کڑوی ہیں؟ کیونکہ ہماری زبانوں نے ان کا ذائقہ چکھا نہیں ہوا، یہ ہمیں اس لیے کڑوی لگتی ہے۔
نئی چیز مزیدار بھی ہو تو ہمیں ذرا شروع میں الجھن ہوتی ہے کہ یہ کیسی چیز ہمارے منہ میں چلی گئی، لیکن بات یہ ہے وہی کڑوی چیز ہم اس کے عادی ہو جائیں تو ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو یہ باتیں کڑوی اس لیے ہیں، ہم کہتے ہیں نا حقیقت کڑوی ہوتی ہے، حقیقت کڑوی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں کیا ہوتا، اس حقیقت کو قبول نہیں کیا ہوتا، وہ اس لیے کڑوی ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں جن بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں ان کے لیے تو یہ کھیر سے بھی زیادہ میٹھی تھی، کیوں؟ ان کی زندگی اس کو اپنانے میں، اس پر عمل کرنے میں گزری۔